میں یہاں سے پیغام دیتا ہوں کہ عمران خان ہمارا لیڈر ہے. آج میں نے تو ملاقات کر لی. یہ 2 مہینوں کے بعد یہ زیادتی ہے. کورٹ کا آرڈر بھی ہے, اس کے باوجود مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. اس کے ساتھ دوبارہ جو ہے مجھے اب ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں تنظیموں کے ساتھ دوبارہ مل کر پھر دوبارہ اس تحریک کو میں بھی اپنا ایک کندھا جو ہے دونوں کندھے پہلے کی طرح بھرپور طریقے سے دوں. تو انشاءاللہ وہ بھی حکم خان صاحب کہا گیا مجھے ابھی ٹھیک کا جو ہمارا ٹیمپو ہے انشاءاللہ وہ بھرپور طریقے سے پھر چلے گا. اور ہماری جو بات چیت ہے, ڈیمانڈ ہے, وہ صرف پاکستان کے لیے ہے. یہ ہماری چیز ہے کہ ہمارا آئین ہے اس کی بالادستی ہمارے پہ فرض ہے. مینڈیٹ چوری ہوا ہے, وہ زیادتی ہوئی ہے عوام کی مینڈیٹ کے ساتھ, عوام کے ساتھ اس کی واپسی جو ہے وہ ہماری ضرورت نہیں ہے, وہ اس قوم کی اس ملک کی ضرورت ہے. خالی ہو رہی ہے انسانی حقوق کی, یہاں پر بار بار ہو رہی ہے, بار بار ہو رہی ہے. اس وجہ سے بھی ہماری لیڈرشپ ہمارے ورکر جیلوں میں ہے. حکومتی معاملات ہوتے ہیں, اس میں اپنے لیڈر کا ویژن ضروری ہے کہ لیڈر کو اپنا ویژن مجھے دے گا تاکہ میں ٹرانسلیٹ کروں گا اس کو. اور ساتھ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس کے لیے بجٹ کے لیے کچھ جو 4-5 ہمارے ضروری لوگ ہیں, جس میں ہمارا فائنانس ایڈوائزر ہے اور ہماری پارٹی کے کچھ اور لوگ ہیں میں سمیت, ان کی ایک ملاقات ضروری ہے. اور اگر یہ ملاقات یہ نہیں کراتے تو پھر IMF کے حوالے سے میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں کہ IMF کے حوالے سے جو ہمارے پہ لاسٹ ٹائم الحمدللہ ہمارے صوبے نے وائس صوبہ ہے کہ IMF کے تمام ٹارگیٹ پورے کیے ہیں, پاکستان کے لیے کیے, پاکستان ہمارا ہے. لیکن اگر یہ رویہ ہے تو پھر IMF کی جو ان کی شرائط ہے اس کے اندر ہم ان سے بیٹھیں گے نہیں, اور نہ ان سے بات کریں گے, پھر یہ جانے ان کا کام جانے. اس طرح نہیں ہو سکتا. اسی کے علاوہ جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, جو خان صاحب نے نام بتائے ہوئے ہیں, ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں کچھ, ان کے نام بتائے ہوئے ہیں, ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے کیونکہ یہ عمران خان کا ایک حق ہے, یہ ان کا ایک حق ہے. اور اس حق سے ان کو اگر محروم کیا جائے گا پھر اس کے خلاف بھی ہمیں بھرپور تحریک چلائیں گے. اور انشاءاللہ میں پوری قوم کو بتا دوں, اس طرح عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے کہ جتنا اندھیرا زیادہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سویرا ہونے والا ہے, روشنی ہونے والی ہے. تو اب یہ سارا کچھ کر کے, پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے میں تحریک انصاف کو ختم کر سکا نہیں, ہونے والا ہے, روشنی ہونے والی ہے. تو اب یہ سارا کچھ کر کے, پورا سسٹم یہ سارا کچھ کر کے میں تحریک انصاف کو ختم کر سکا نہیں, عمران خان کو مجھے ختم کر سکا, وہ نہیں ہمارے جذبے کو ختم کر سکا. تو اب سسٹم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ڈنڈے کے زور پر آپ ریاست کو نہیں چلا سکتے. آپ ناکام ہو چکے ہیں. آپ حقیقت کو تسلیم کریں, اور تسلیم کرتے ہوئے اگر آپ کو پاکستان کی سوچ نہیں ہے تو کم از کم ہمارے لیڈر عمران خان کو ہمیں یہ سوچ ہے. تو انشاءاللہ ہماری یہ تحریک جاری ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد ہم خان صاحب یہاں پہ سوالات میں اگلے کے بارے میں پہلے جواب بھی دے دیتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے. میں نے کب بولا ہے کہ میری کوشش ہے کہ عمر صاحب بیٹھے, کوئی میرا بیان کسی چینل کے پاس ہے, کسی بلاگر کے پاس ہے کہ میں نے یہ بیان دیا ہو کہ میری کوشش ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ حکومت جو فارم 47 کی حکومت ہے اس کو ہم مانتے بھی نہیں ہے, یہ بیٹھے. میں تو کبھی نہیں کہا. ابھی آپ اپنے سوال میں میرے پہ تھوپ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے لیے عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ مذاکرات ہے, اگر مذاکرات انہوں نے کرنے ہیں تو عمران خان صاحب اویلیبل ہے, ان سے بھی کر سکتے ہیں. اور جو بات عمران خان صاحب کر دیتے ہیں ایک دفعہ, عمران خان صاحب ایک لائن دے دیتے ہیں, اس کے بعد ہمارے اوپر اس کے کمنٹ دینے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے اسی کو فالو کرنا ہے. بالکل ہمارا جو ورکر ہے وہ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, اور انشاءاللہ ورکر کے لیے ہم جتنا بھی ہو رہا ہے اپنے بات سے باہر ہم ان کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے اگر جذبات ہیں اور ان کے جذبات کو ہم مطمئن نہیں کر پا رہے تو اس میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ انسان کوشش کر سکتا ہے. میں بھرپور طریقے سے جب سے مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے میں پوری کوشش کر کے, اور آپ نے خود دیکھا ہے کہ جس طرح کے ایونٹ کیے گئے اور بار بار کیے گئے اور ہو رہے ہیں, تو اس میں کامیابی اللہ دیتا ہے. ہم نے ایک کوشش کرنی ہوتی ہے, ایک بھرپور کوشش کرنی ہوتی ہے, وہ ہم کر رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کون کتنا اس سے مطمئن ہوتا ہے تو یہ ہر بندے کی اپنی ذاتی سوچ ہے, اس پہ تو میں کمنٹ کر نہیں سکتا. لیکن انشاءاللہ یہ تحریک جاری ہے, بھرپور طریقے سے جاری, اور ہر بندہ اس میں جو ہے وہ اپنے لیول کے اوپر پوری کوشش کر رہا ہے. باقی جو ریزلٹ کے آ رہے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے ہے, ہمارے بھی سامنے ہے. کیونکہ یہ جو پچھلے 76 سال سے قبضہ ہے ایک مافیا کا, یہ قبضہ چھڑانے کی ایک تحریک ہے, اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے, آپ جانتے ہیں اس کو. لیکن آج الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر عمران خان اور ہم مل کے اس کے خلاف ایک آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ آواز مثبت آواز ہے کہ جس کا جو کام ہے وہ کام وہ کرے. جو تقاضے ہیں آئین کے مطابق وہ تقاضے پورے ہونے چاہیے. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک بیان دیا, تو خان صاحب نے جو بیان دیا وہ بیان ہی ہمارا بیان ہے.
اس کے علاوہ اگر پارٹی نے کسی نے کوئی اور بیان دیا ہے کسی حوالے سے دیا ہے تو اس کا جواب اگر اس سے آپ مانگا کریں تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. بجائے مجھ سے مانگنے کے میری تو سمپل سی ایک بات ہے کہ میرے لیے وہ بیان ہے جو عمران خان نے دیا. جو بیان عمران خان نے دیا میں اس بیان کو انڈورس کرتا ہوں, اس بیان کو صحیح سمجھتا ہوں اور اس بیان کو فالو کرتا ہوں, اس کا پابند بھی ہوں ایز اے ورکر آف پی ٹی آئی. جب میں بھی کہتا ہوں تو پھر زمین ذرا مجدد ہو جاتی ہے نا, آواز آئے گی. پہلے سے میں دعوے کر کے کیا بتاؤں گا آپ کو, میں تو مشاورت کروں گا پارٹی کے لوگوں کے ساتھ کس صوبے سے کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, لوگوں سے بیٹھوں گا پھر ہم اس کے بعد کریں گے یا پنجاب سے بھی کوئی ہوگا علا جلا. دیکھیے بات یہ ہے, آپ دیکھیے بات تو آپ سمجھیں, پنجاب کے لوگوں نے جس طریقے سے ووٹ دیا ہے فلم کے بعد انہوں نے نکل کے مینڈیٹ عمران خان کو اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے, سندھ اس طرح دیا ہے, بلوچستان نے بھی دیا ہے. اور چونکہ ہماری وہاں پہ حکومتیں نہیں ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی انہوں نے کوئی پروٹیسٹ کا اعلان نہیں کیا ہوتا تو اگلے ہمارے ورگوں کے گھروں میں جا کے ان کے گھر توڑنا, ان کی فیملیوں کو کوپ کرنا, گرفتار کرنا, لیڈرشپ کو جو ہے وہ پھر پرچوں میں گرفتار کرنا, ان کے گھروں پہ حملے کرنا, تو بڑا فرق ہے. یہ سمجھنا چاہیے کہ پنجاب کو ہم کمپیئر کے پیچھے نہیں کر سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو کے پیچھے نہیں کر سکتے, یہ ایک فیکٹ ہے. تو میں آپ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ورکر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے, ہمارے بھی جو ڈفرینٹ اور لوگ ہیں جو نگار بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. یہ خالی مائک اٹھا کے جو باتیں کر لیتے ہیں کسی پہ تنقید کرنے کی, یہ باتیں کرنا بہت آسان ہے, فزیکلی پریکٹیکلی کام کرنا بہت مشکل ہے. ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے, یہ آپ ہم سے پوچھیں کہ پوری ریاست کو 4 دفعہ بریچ کیا ہے, ریاست نے پورا زور لگایا ہے, لیکن ہمارا راستہ نہیں ہو سکی. آخر میں گولیاں ماری ہیں اور گولیوں کے لیے ہمارے سینے حاضر تھے, لیکن اپنے ورکروں کو ایسے ظالموں کے سامنے جب وہ گولیاں شروع کر دیں ان کو شہید کروانا ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمیں پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کے بعد ہمیں جو فیصلے کیے اپنے ورکر کی جان و مال کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے, تو اس میں ہم نے کیے اور آگے کے لیے ہم تیار ہیں. اگر آگے کے لیے اب یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اگر اب ہم آئیں گے, میں نے پہلے بھی 26 کے بعد اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی تھی اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ اگر ایسے ہیں تو اس دفعہ پھر ہم بھی یہی سوچ کے آئیں گے کہ آپ کا یہ رویہ ہے اور آپ کی یہ انتہا ہے, تو پھر ہم بھی اس انتہا کے مطابق آئیں گے. لیکن ہم یہ انتہا نہیں چاہتے کیونکہ ملک ہمارا ہے, ہماری یہی ایک ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے, ایسے سارے جھوٹے کیس ہیں, اور عمران خان نے کیس نہیں لگائے جا رہے, کیسوں کو لگایا جائے, جلد فیصلے کیے جائیں, میرٹ کی بنیاد پہ کیے جائیں. عدلیہ جو ہے ہزارانہ طور پہ فیصلے کرے اپنے, ہم عدلیہ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. کوئی پریشر اس پہ ہے ہمیں بتائیں, یہ پریشر ہے, یہ کون ساتھ دے گی وہ پریشر ہٹانے کے لیے. ٹھیک ہے جی, دیکھیں میں آلریڈی کر چکا ہوں. اس کے بعد ہمارا انشاءاللہ اب ایک ہمارا جرگہ ہو رہا ہے, اس جرگے کے اندر یہ اس پہ بات چیت ہوگی. اور یہ جو پرفیکشن نہ ہونا یا کیپیسٹی بلڈنگ اب تک نہیں کی گئی, یہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. دہشت گردوں کے ساتھ لڑائی میں اگر سویلین کا یا کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, یہ نااہلی ہے. میں اس کو بتا رہا ہوں, کلیئر بتا رہا ہوں, یہ نااہلی ہے. اب نااہلی کی وجہ کو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی جان بوجھ سے کر رہا ہے, کیونکہ کسی کے اوپر میں قتل کا الزام ایسے نہیں لگا سکتا. لیکن اگر پھر بھی ہو رہا ہے تو آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ اگر نہیں ہے, اگر آپ کے پاس وہ ایکسپرٹیز نہیں ہے, وہ پرفیکشن نہیں ہے, تو یہ والا کام بند کریں. اس کے بجائے زمینی طور پہ لڑیں. جب آپ کے پاس آ جائے پھر آپ ایک کام کریں, کیونکہ اس سے پہلے بھی ڈرون حملوں میں کیا ہوا ہے, افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی ڈرون حملوں سے اور آپریشن جو نقصان ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے, اس پہ جو سویلین کی شہادتیں ہوئی ہیں, کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے, اس سے نفرت پھیلی ہے. اور جس کی فیملی کا یہ ہوا ہے ان کے لوگ بھی جو دہشت گرد نہیں تھے, جو کہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے, وہ بھی بدلہ لینے کے لیے ان کو جوائن کر لیتے ہیں, یا فزیکلی اور یا ایز فیسیلیٹیٹر بن جاتے ہیں وہ. تو ان دونوں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اس پہ ہماری ان سے بات بھی ہوئی ہے اور انشاءاللہ بڑی کلیئر ہے. میں میڈیا کے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو میڈیا پرسپشن بڑی غلط بنا لیتا ہے, لوگ بھی بنا لیتے ہیں اسے, میڈیا لوگوں کو دکھاتا ہے, ظاہری بات ہے. دیکھیں بڑی کلیئرٹی ہے الحمدللہ. صوبے کے اندر جب ہماری حکومت آئی 18 دن کی تنخواہ دی تھی, 64 ارب روپے تقریباً ہماری مہینے کی تنخواہ ہے. تو 7 دن کی تنخواہ نہ ہونے صوبے میں آج ماشاءاللہ 250 ارب کا سرپلس ہے. اور ساتھ یہ بھی ہے, یہ نہیں کہ پیسہ نہیں لگایا, ہم نے اپنی ڈیولپمنٹ میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں 120 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ کا ریلیز تھا ایلوکیشن, ہم نے ADB پلس دے کر 153 ارب دیے. اس طرح 50 ارب کا ہم نے ڈوبن فنڈ پہلی دفعہ بنایا کہ جس کے اندر ہم کا قرضہ اتاریں گے. آپ کے سامنے ہم نے جو ریلیف دیے ہیں رمضان کے اندر لوگوں کو 10 لاکھ سیلریوں کو, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے,
36 अरब रुपया सेहत कार्ड का हम दे रहे हैं, दोबारा हमने शुरू किया है। अब सेहत कार्ड में हमारे वो वाली चीजें हमने डाली हैं कि जो दुनिया में कहीं नहीं है, वो भी हमने डाल दी है। इस पे हमारा लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट, आपका बोन मैरो का ट्रांसप्लांट, इसके साथ साथ इम्प्लांट जो है बच्चों का, अब मजीद भी हम उसका एक्सपेंड कर रहे हैं। इसी तरह हमारे जो सोलर की स्कीम है, जो हम सोलर दे रहे हैं तकरीबन 2.5 लाख लोगों को, जिसमें 1.5 लाख लोगों को तकरीबन फ्री में देंगे और कुछ को हम आसान हिसाब से 50% गवर्नमेंट और 50% उसके बुनियाद पे देंगे। इस तरह के फलाई काम भी हमने इंतजार शुरू किया हुआ है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप लोग अभी 40 रुपए का स्कैम आया हुआ है, मैं हैरान होता हूँ। एक तो पिछली गवर्नमेंट का टाइम, नंबर 1 हमारा काम ही उसे नहीं है। दूसरा, उसके बाद एजी ऑफिस, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का ही काम नहीं है। वो दिखाया ऐसे जा रहे हैं जैसे पता नहीं मैंने कुछ किया हो या मेरी इस हुकूमत ने कुछ किया हो। और मजे की बात यह है कि मुझे तो फायदा हो रहा है। अल्लाह करे ये 40 अरब ना हो, ये 400 अरब हो, क्योंकि जितना पैसा रिकवर हो रहा है ये मेरे अकाउंट में, मेरे सूबे को मिलना है अब। लेकिन ये आप देखें कि आप ये सवाल जाके करें महमूद खान से, उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर से, जब से टेन्योर शुरू हुआ है, चाहे जो भी था, या फेडरल गवर्नमेंट के एजी से, फेडरल गवर्नमेंट के फाइनेंस डिवीजन से। हमारा तो भी बस ऐसे नहीं है। वो शो क्या किया जा रहा है जैसे हमारा हो। हम तो इसके माशाल्लाह वो बेनिफिशियरी है कि माशाल्लाह सुना है 20 अरब रिकवर हो गया है, ये हमारे अकाउंट में आएगा। 20 अरब हो रहे हैं, 40 अरब ये रिकवर हो जाए। और अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह 400 अरब हो, ताकि मेरे अकाउंट में 400 अरब आए, ताकि मैं लोगों पे लगा सकूं। थैंक यू।